گناہوں پہ ہوں شرمندہ. پوچھو اس آسان کے بے لگام گھوڑے سے، اس کی زبان میں تالے لگنے چاہیے، گندے کالے بکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نبی کو آخری مانتے نہیں چلے گا تمہارے نبی کا. ہم کہتے ہیں نبی کا تو نہیں چلے گا، انتم مہرشی کا تو چلے گا. تو انتم مہرشی کا دوسرا نام ان عربک لینگویج the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے نراشنس کا؟ نراشنسم واجنم واجنمی شیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ندرگادو سوا سدانو وشو سمانو اہنسو نشپی پردہ ادم جنا اپشرت نر. آشنس نر مینز انسان، آشنس جس کی تعریف کی گئی، اور اسی کو عربی کے اندر لے کر جاؤ گے تو کیا بنے گا؟ محمد بنے گا. اور آخری نبی کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اٹھائیے بھوشیہ قرآن کے اندر باضابطہ سائن آف پروف بیان کیا گیا ہے. لنک چدی شکھا ہنا شمت شرودھاری سدوشکا اچلاپی بھوشیتی. آج کل اتر پردیش میں چناؤ چل رہا اور وہاں کے ایک MLA صاحب نے کہا کہ ہم تمہارے اذان کو چیک کریں گے، اگر پرمیشن ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اتروا دیں گے. کہاں سے اتارو گے؟ مسجد کے ممبر سے، مسجد کے مینارے سے آپ لاؤڈ اسپیکر کو اتارو گے، لیکن وہاں بھوشیہ قرآن کے منتر سے اذان کی صدا کو کیسے نکالو گے جس میں کہا گیا اچلاپی، اونچی آواز میں پکارنے والے، اچلاپی بھوشیتی جنومم ونا کولم پشوشتے شام بھکشیامتامم مسلنے وسنسکارا کوشیری بھوشیتی. یہ انتم مہرشی، یہ آخری نبی کا پیغام ہے کہ نہیں اس منتر میں، اس شلوک میں؟ اور دیکھیں اسم اللام اللہ مترا ورونا دیویانی دھتا اللہ ورونو مترستے جس کامیا ہوتار بھندرو ہوتار مندرو مہا سنندرو. کیا کہا گیا؟ اسم اللام اللہ اللہ رسول محمد رکا برس سے اللہ علامہ. آخری پیغام ہے کہ نہیں ہے آپ کے اس منتر کے اندر؟ بتائیے ذرا آپ ایمانداری سے. اگر ہم کہتے ہیں، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں یہ آخری دین اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فائنل اس دین کا ڈیفینیشن ہے، اور اس دین کے مکمل اور تام ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائنلی مہر لگا دی گئی. آپ کو یقین نہیں ہوتا اور کرو گے بھی نہیں جناب. کیوں؟ کیونکہ کہو گے تو یہ تو قرآن ہے، یہ تو عربی میں ہے اور یہ عربی الفاظ ہیں، نہ معلوم کیا کہا گیا ہو. کچھ نہیں کہا گیا. اس دھرم کے آخری ہونے کا سنکیت نہیں، مہر ہے. اور آپ کو یہی چیز، یہی پیغام آپ کی شاستروں کے اندر یجم پرچھام یوم ستدتو تو نبوستی کبریتم پرویم گتم کستدی ببھارتی. کہ اس کی کوئی باڈی، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. ہم نے کہا we believe in Quran, we believe in Quran and we will sacrifice by this Quran, because of this Quran. سینے میں قرآن ہے ہمارے بچوں کے اور ہمارے بھی. قرآن کا جو آرڈر ہوگا، اللہ کا جو آرڈر ہے وہ اس قرآن کریم کی شکل میں موجود. پوری دنیا کی طاقت ملا لو، یہ قرآن مٹ نہیں سکتا. کوششیں کی تھی جناب، انگریزوں نے بھی کئی جگہ کہہ چکا ہوں کہ 1860 سے لے کر 63 تک 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے تھے. جلانے کی کوشش کی گئی تھی، آج پھر کوشش کی جا رہی. اور پوری طاقت کے ساتھ اس قرآن کو مٹانے کی، تم قرآن مٹانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اس طرح کے مدارس میں 9 حافظ قرآن بنتے جائیں گے. تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، ہمارے 9 بچوں کے سینوں کو کیسے جلاؤ گے تمہیں سوچنے پر مجبور ہونا ہوگا. تم ان سینوں کو نہیں جلا سکتے، ان سینوں سے قرآن کی محبت کو نہیں نکال سکتے. اور انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا بھارت، ہمارے بھارت میں تمہارے کلچر کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. کون سا تمہارا بھارت؟ تمہارا تو وجود نہیں تھا جب ہم انگریز سے لڑنے کے لیے، جب ہماری شروعات ہوئی تھی. سب سے پہلے لڑائی کس نے کی؟ بتائیے نا. آسام کے جناب سوامی جی، آسام کے سوامی جی مانے جاتے ہیں وہ. اگر میری یہ تقریر ان کی کانوں تک پہنچے تو بیٹے آپ جواب بنا کر ویڈیو کے ذریعے سے مجھے ارسال کرنا، مجھے بھیجنا. میرا نمبر چاہیے تو میڈیا والوں سے مل جائے گا. بتاؤ تمہارا یہ بھارت کیسے ہے؟ سب سے پہلے انگریز سے مقابلے کے لیے
کلکتہ کے اندر ان کے آفس کو توپ لگا کر توڑنے والا اگر کوئی تھا تو اس کا نام علی وردی خان تھا، مسلمان تھا۔ 1755 کے اندر اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا تو 1755 میں 1757 کے اندر تو ان کے نواسا نواب سراج الدولہ میدان میں نظر آتے۔ اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے تو لڑائی کے لیے تو 1799 میں اس دیش کا شیر مجاہد فتح علی خان ٹیپو سلطان وہ مقابلہ کرتا۔ تمہارا تو وجود نہیں تھا، تمہارے تو 3 پشتوں کا وجود نہیں تھا۔ آج جن کے ذریعے سے تم اس دیش میں دعویٰ کرنے کی بات کرتے ہو، ہمارا بھارت ہمارا بھارت، کون سے بھارت کی بات؟ 65,000 مسلمانوں کے فریڈم فائٹر، 65,000 سوتنتر سینانی، انڈیا گیٹ میں نام ہمارے لکھے ہوئے ہیں، ہمارے ٹوپی اور ٹاری والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 1799 میں آخری باڈی پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا ٹیپو سلطان کے آج سے یہ دیش ہمارا۔ سب سے پہلے خون کس نے بہایا تھا؟ یہی کلمہ پڑھنے والے نے بہایا تھا، یہی قرآن کریم کے پڑھنے والے نے بہایا تھا۔ جس دن ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اس دن بھی 2 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے میدان کارزار میں وہ مجاہد اعظم گیا تھا۔ یہ قرآن سے پاور اور طاقت ملتی ہے۔ انگریز اگر لڑے ہیں، کسی جماعت سے ڈرے ہیں تو جب آپ دیکھ لو تاریخ پانی پت کی، وہاں کے بڑے وہ گونگے اور بہرے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتا ہے ان مسلمانوں کو انرجی کہاں سے ملتی، طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ ہر دوسرے دن تلوار لے کر میرے سامنے میں کھڑے ہو جاتے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیچ میں جب تک قرآن ہے، ان کے سینوں میں جب تک قرآن کی محبت ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تو ان کو جھکا سکتی ہے نہ ان کو ڈرا سکتی ہے۔ ہم ان قرآن کی طاقت کو لے کر آگے بڑھے تھے، تبھی ظالم انگریز کا خاتمہ اس دیش سے ہم نے کیا تھا۔ یاد کرو اس وقت کو جب 1806 کے اندر 1831 میں پانی پت اور مالابار اور جناب یہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی شہید رحمت اللہ علیہ یہ جب گئے تھے اپنے 51 لوگوں کو ساتھ لے کر شہید ہو گئے، دفن ہو گئے۔ کہاں تھا اس وقت تمہارا RSS؟ کہاں تھا اس وقت تمہارا بجرنگ دل؟ کہاں تھا اس وقت تمہارا ہندو مہاسبھا؟ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا۔ آج اس دیش میں ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے دعویٰ کرتے ہو کہ یہ دیش میرا ہے، اس وقت کہاں گئے تھے جب 10,000 علماء کرام کو گائے کے کھال میں باندھ کر آگ کے حوالے کیا جاتا تھا؟ ٹامسن کی رپورٹ اٹھا کر پڑھو، اس وقت تمہارا وجود کہاں تھا جب 1857 میں شاملی کی جنگ لڑی گئی تھی؟ انہی قرآن کریم کے پڑھانے والے مولانا قاسم نانوتوی کے کن پٹی پر گولی لگی تھی، اس وقت تمہارے دادا بھی نہیں تھے، ان کا بیج بھی نہیں ڈلا تھا، اس وقت ان کا وجود تک نہیں تھا۔ 1857 کی جنگ جن کے کمانڈر بنے تھے بہادر شاہ ظفر، اس پاداش میں مولانا رشید احمد گنگوہی جیل بھیجے گئے، مولانا حسین احمد مدنی جیل بھیجے گئے، مولانا جناب جعفر تھانیسری حافظ ضامن شہید، میں نام گناؤں گا تو ابھی بہت لمبا وقت لگے گا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس بے زبان بے لگام گھوڑے کو کہ وہ بولتا ہمارا بھارت ہمارا بھارت۔ کہاں سے تمہارا بھارت ہے؟ ملا مل گیا۔ کب پیدا ہوئے؟ تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تمہارا ڈیٹ آف برتھ ہے 1925، جب اس دیش میں سب کچھ نارمل ہو چلا تھا، آہستے آہستے۔ ساری جنگیں کون لڑی؟ تحریک ریشمی رومال تمہارے دادا نے چلایا۔ جامعہ ملیہ یونیورسٹی 1919 میں 1929 میں تمہارے دادا پردادا نے اس کے بنیاد رکھے۔ پورے بھارت کے اندر ٹاپ 10 یونیورسٹی میں نام آیا کس کا؟ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کا۔ بتائیے، سب کچھ تو ہمارا، اور پھر کیا بولتے؟ ہمارا بھارت ہمارا بھارت۔ اب وہیں پر دیکھو مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جیل میں بند ہیں، بیوی کا انتقال ہوتا ہے، خبر پہنچتی ہے کہ 3 دن کے لیے آپ جا سکتے ہیں، جائیے۔ انہوں نے کہا کہ بھیک میں مجھے تمہارا 3 دن نہیں چاہیے، تاکہ بیوی کا انتقال ہوا ہے، تاکہ بیوی کا انتقال ہوا ہے، سب کو جانا ہے، سب کا انتقال ہونا ہے۔ I don't need، مجھے ضرورت نہیں ہے، بیوی سے نہیں ملیں گے، آخری انتم درشن نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر
تاکہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی. کس لیے؟ اسی بھارت کی آزادی کے لیے. ہمارا ہے یہ بھارت، تمہارا نہیں ہے. ہم تھے جب تو 27% جی ڈی پی تھی، اور آج آپ آئے ہو اقتدار میں تو کتنی جی ڈی پی ہے؟ 3%. لو جناب سب کچھ کو بیچ دیا. شرم آتی ہے بھارت کا نام دوسرے ملکوں کے لیے. جو غلط فہمیاں پیدا، آپ کی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ ہو حجاب میں، لو بھائی حجاب، ارے حجاب اگر پہنتے ہیں تو حجاب تو پہننے کا آرڈر پردھان منتری جی دے رہے ہیں نا. حجاب پہن لو، منہ میں ماسک لگا لو، اوپر سے کچھ اور ڈال دیتے. بہار کے پرائم منسٹر، یہ بہار کے سی ایم نے بھی کہی ہے کہ ارے بھائی ماسک پہننے کے لیے تو ہم لوگ بولتے ہیں اور بچیاں اوپر سے کچھ ڈال دیتی ہے، تو کوئی وشے کی بات ہے ہی نہیں. اب پردے میں رہنا چاہیے ناریوں کو. قرآن نے تو اتنا کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ وَرَاءِ فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. قرآن میں حجاب کا ورڈ یہاں سے ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ آرڈر ہے، اونلی آرڈر، اس کو فالو کر رہی ہے ہماری بیٹی. اللہ کا آرڈر اس کو بسر ہم تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے ہیں، بس اتنی بات ہے. تو آپ کے گرنتھ میں بھی تو وہی بات ہے. تدے پشیستیموں پر ہی سنتنم پادکو ہر ماتے کو شلپکو یتر نارستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا. آگے اور بھی یہ منتر ہے، جو عورتوں کی ناری کی واس نہیں کرتے، ان کی واسنا نہیں کرتے، واسنا عزت نہیں کرتے، سمان نہیں کرتے، مرنے کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو. اور جو ناری اپنی سمان نہیں کرتی ہے، یعنی اپنی عزت کی فکر نہیں ہے، بے پردہ ہو کر گھومتی ہے، تو وہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ نرک میں جائیں گی. اور پروفیٹ محمد نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم نے دیکھا جہنم میں عورتوں کو بالوں کے بل لٹکائے ہوئے، وہ عورتیں تھیں جن کے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے. کیا فرق ہے؟ واٹ از ڈفرنٹ؟ بتاؤ نا. کہ نہیں جناب، الگ طریقے سے آپ کچھ نافذ کرنا چاہتے ہو. یہ قانون شریعہ ایسا بنا دیا کہ جیسے یہ جناب وہ ہٹلر کا کوئی فرمان آ گیا، ارے اس کو پڑھو، اس کے احکامات میں دیکھو، اس کے فرمان میں، اس کے ایک ایک حکم میں اللہ نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہے. اس کو پہلے پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے. کمی ہماری بھی، ہم لوگ ایکسپلین نہیں کر پاتے، نہیں بتا پاتے. بیٹیوں کو کیوں پردے میں لاتے ہیں، فائدہ کیا ہے، اس پر بیان ہونا چاہیے. جہاں پر اعتراض آئے اس پر بیان کیجئے. ہمارے جتنے بھی، میں تو ایک طالب علم ہوں، ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں وہ کرتے بھی الحمدللہ، لیکن اور زیادہ ہونا چاہیے. ویڈیوز کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے آپ لوگ ڈالیے کہ پردے کا یہ فائدہ ہے. اگر بیان کرنے سے زیادہ پردے کا یہ فائدہ ہم نے کی ہو. آپ علیہ السلام خوبصورت بھی تھے. میرے نوجوانوں، اگر کسی خوبصورت کو دیکھ کر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. اما عائشہ کہتی ہے کہ یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے تو انگلیوں کو کاٹا تھا، اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی وہ عورتیں تو اپنے سینے کو چاک کر لیتی، پتہ بھی نہیں چلتا. اگر کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، سلمان خان کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ اس کے فین بن جاتے، عامر خان کی خوبصورتی کو دیکھ کر فین بن جاتے، شاہد کپور کی فلاں فلاں ایکٹر ایکٹریس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اگر آپ ان سے محبت کرتی ہے. ہماری سماج کی بہو بیٹیاں اگر کسی فلم ایکٹریس کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہو کر اگر ان سے محبت کرتی ہے تو یاد رکھو اس دھرتی پر محمد رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت ہستی اس کائنات میں آج تک جنم نہیں لیا. کوئی ماں کسی نے آج تک ایسا بچہ پیدا نہیں کیا کہ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو. اگر خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہو جوانو تو محمد رسول اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ ان سے زیادہ بہتر خوبصورت کوئی ماں کا لال اس دھرتی کے اندر ہے ہی نہیں. اگر آپ کو، بلکہ وہ محسن ہے، پوری دنیا کے انسانوں پر احسان ہے اللہ کے نبی کا. اور اب تک تو دنیا کب کے ختم ہو چکی ہوتی، اس لیے ہو چکی ہوتی چونکہ اور نبیوں کے زمانے میں دیکھ لیجئے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے، اوپر نیچے کر دیے گئے. بڑی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ایسا انجام ہوا کہ گناہ کرتے تھے، ماننے پر نہیں مانتے تھے تو یہ زمین آسمان سے لے جا کر پٹک دیا، جاؤ ختم، کام تمام تمہارا. ایسی قوم نہیں مانے تم لوگ، 5-6 دن کی ہوائیں چلتی رہی، ایسی ہوائیں جیسے ہم لوگوں کے یہاں ابھی ہتھیا اترا کے زمانے میں چلتا تھا، پہلے اب تو نہیں چلتا ہے. پورے 5-6 دن اگر ہوا چل جائے تو سارے پیڑ گر جاتے، ٹین اڑ جاتا ہے، چھتیں غائب ہو جاتی.
ہمارے گھروں کو سرسری نعاتی سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، نافرمان، ان سے زیادہ بڑی بھی نافرمانی ہماری ہے اس دھرتی پر، ان ظالموں کی ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ چاہے تو ان کا وجود مٹا دے، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جاتا ہے رحمت للعالمین؟ کیوں؟ انہی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ بیک وقت in one time at a time with whole امتی، میری پوری امت کو، میری پوری قوم کو کبھی بھی آپ، میری پوری امت کو کبھی بھی آپ ہلاک مت کرنا، اسی لیے رحمت للعالمین کہا جاتا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے غلطی کی، نافرمانی کی، اللہ نے آگ کے بارش سے تمام کر دیا۔ قوم لوط نے نافرمانی کی، اٹھا کر بطخ دیے گئے۔ عاد و سمود نے نافرمانی کی، ہواؤں کے ذریعے سے تہہ و بالا کر دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک وادی طی میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا اور فرعون کو مسلط کر دیا ان کے اوپر، لیکن قربان جائیے ہم لوگ اتنی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب ہم پر نہیں آتا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، ان کی وجہ ہے، ان کے صدقے میں ہم لوگ آج بچے ہوئے، ورنہ ہمارا کون سا جرم ایسا نہیں ہے، کون سا گناہ ایسا نہیں ہے جو بنی اسرائیل سے بڑا ہوا نہ ہو؟ بتائیے۔ سود کی اس دھرتی پر سب سے پرانا دھرم ہندو بھائیوں کا نہیں ہے، بلکہ میں کئی بار یہ بات اپنی تقریروں میں بول چکا ہوں، اس دھرتی پر سب سے پہلا انسان مسلمان تھا، اور پہلا انسان جب سے ہے تب سے اسلام کا وجود، ہمارا وجود، سب سے پہلے انسان مسلمان تھے۔ اور یہ وادی شری لنکا جو آج شری لنکا بنا ہوا، الگ دیش بنا ہوا، وہاں پر اتارے گئے مختلف روایات ہے، لیکن تقریباً زیادہ لوگ اسی بات کو لیتے ہیں کہ وہاں پر نکلے، وہاں پر اتارے گئے، اور ان کا جو دین تھا دین قیم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین قیم، سیدھا راستہ، سیدھا دین، سچا دین۔ ہندو بھائی اپنے آپ کو سناتن بولتے ہیں، میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر آنا، اور اٹھاؤ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، آسمان سے زمین پر اگر کسی دھرم کا پیغام آیا ہے تو وہ اسلام کا آیا ہے۔ سناتن سنسکرت میں اسلام کو بولتے، شاشوت سنسکرت میں اسلام کو بولتے، سوبھاؤ نیت کرپ سنسکرت میں اسلام کو بولتے۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بن کر پیدا ہوتا۔ قرآن کا یہ فرمان ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کا یہ واضح اشارہ، ہر بچہ مسلم بن کر اس دھرتی پر پیدا ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنے اشعار میں بولتے ہیں کہ مالک ایک ہے، انسان بنایا تھا، انسان کا ہے بچہ انسان بنے گا۔ اگر ان کا بھارت کے اندر یہاں کے کلچر کو سامنے رکھ کر اگر کچھ بولنا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا عقیدہ کسی کا ہے تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ اس دھرتی پر اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا طریقہ بنا کر کے بھیجا ہے کہ تمہارا عقیدہ کانسیپٹ کیا ہوگا، تو کانسیپٹ تمہارا یہ ہوگا کہ تم ایک ایشور وادی ہو، تم ایک اللہ، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، یعنی انسانوں کو اللہ اپنی فطرت پر پیدا کرتا، اور اللہ کی فطرت کیا ہے؟ اللہ کی فطرت اکیلا اور یکتا ہے۔ پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا۔ اس کے ماں باپ گھنٹی بجاتے ہیں تو گھنٹا بجانے لگ جاتا ہے، اگر اس کی ماں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو وہ بچہ قرآن کریم کا دیکھ کر کے وہ بچہ، اس کا عقیدہ ویسے ہی بنتا ہے۔ باپ نمازی ہے تو بیٹا نمازی بنتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کون ہے، ہمارے ابا نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور کہیں بچہ پوچھتا ہے تو بتاتے ہیں، لیکن اگر پتا چلا کہ اگر وہیں پر تلک لگا کر جے شری رام کا نعرہ، بھارت ماتا کی جے کا نعرہ اگر لگاتا ہے تو بچے ویسے ہی کرتے ہیں۔ وہ بچے کرناٹک کا اسکول کے اندر کون ہے، وہ ان کے ماں باپ نے کیا ان کو تربیت نہیں دی؟ دھونا پڑے گا ان کو، اس لیے کہ پرماتما نے کہا کہ اگر ان کو پرشو ویدہ بنانا ہے، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ، تو اپنے ماں کو، اپنے باپ کو اور اپنے گروؤں کو ان بچوں کی پریکٹیکلی ان کے اوپر محنت کرنی ہوگی، لیکن ان کی محنت نہیں کی تو وہی کفر ہو گئے۔
اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ساتھیوں، اس دھرتی پر ہمارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زندگی دے کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور اس زندگی کو گزارنا ہے تو اس قرآن کریم کے فرمان کے مطابق۔ میں گزارش کروں گا تمام مسلم بھائیوں سے، وہ انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو یہودیوں نے اپنے اندر اپنے دھرم شاستروں سے جڑ کر انہوں نے جو اپنی زندگی ان کی جو بدلی گئی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ کو ان سے عبرت لے کر آپ اپنے قرآن کی طرف جڑیے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیے، اس کے بعد آگے بڑھیے۔ اگر آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نہ ہو، مدد نہ ہو، تو آپ پھر ہمیں کہیے گا میں آپ کے قریب کا رہنے والا ہوں کہ مولانا عبداللہ آپ جھوٹ بولتے۔ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، انشاءاللہ امن اور شانتی کا ماحول ہوگا۔ بس وقتی طور پر کچھ ظالم لوگ آئے ہیں، ہمیشہ یہ شعر یاد رکھیے گا کہ جب خون ٹپکتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، اور جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو مٹ جایا کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نہیں مانتے ہیں، نہ تو گرنتھ کو مانتے ہیں اور نہ سمویدھان کو مانتے ہیں، نہ بھارت کی سنسکرتی کو مانتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ ہم بھارت کی سنسکرتی کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھارت کی سنسکرتی کو بچانا چاہتے ہیں۔ کیا سنسکرتی ہے بھارت کی جی؟ یہ سنسکرتی ہے کہ بیٹی کی عزت و بیٹی کے پیچھے خواہ مخواہ چیختے اور چلاتے رہو، بیٹیاں پڑھنے کے لیے جائیں اسائنمنٹ لے کر تو پیچھے پاگل کتوں کی طرح لگ جاؤ بھونکنے کے لیے۔ یہ سنسکرتی ہے بھارت کی۔ ہم سنسکرتی کو بچانے کا کام کرتے۔ ابھی 2 روز پہلے بھوپال کا ایک نوجوان ٹوپی اور داڑھی والے نے ریل کے نیچے کود کر ایک بیٹی کی جان بچائی۔ کون تھی وہ بیٹی؟ ہماری بیٹی، مسلم کی بیٹی نہیں، بھارت کی بیٹی تھی، ہندو لڑکی تھی۔ ہم نے بچایا۔ ہم نہیں کرتے اس بھید بھاؤ کو آگے نہیں لے کر جانا چاہتے، لیکن نہ آپ بلیو کرتے ہو اپنے گرنتھوں میں، نہ تو آپ بلیو کرتے ہو اپنے سنسکرتی پر۔ سنسکرتی کو ہم ہی بچاتے ہیں، ہم ہی چاہتے ہیں کہ جو سنسکرتی ہے ہماری بھارت کے وہ آگے بڑھ جائے، عمل ہونا چاہیے اس پہ۔ ہم اگر مانتے ہیں تو اللہ کے فرمان کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں اگر پردے میں ہیں تو وہ صرف یہ کہیں گے کہ اسلام کا آرڈر ہے، اللہ کا قرآن کا آرڈر ہے، اسی لیے ہم اس قرآن کے آرڈر کا فالو کرتے۔ صرف قرآن کا آرڈر، ہم ہیں وفادار اپنے قرآن کے، اپنے اللہ کے، تم وفادار نہیں ہو اپنے ایشور اور بھگوان کے۔ مریادہ پرشوتم کا نام لے کر آج تمہاری دکان چلتی ہے، مریادہ پرشوتم کا نام بیچ کر گدیوں پر بیٹھتے ہو اور بیٹیوں کا، عورتوں کا، ناریوں کا، بہنوں کا ان کی بے عزتی کرتے ہو، کیچڑ اچھالتے ہو۔ ہم ہیں وفادار اللہ کے بھی اور بھارت کے بھی۔ دینی میدان میں آؤ تو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے۔ اللہ کے وفادار کی بات اگر تم کرتے ہو تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے۔ ہم اپنا آخری نبی، انتم جگت گرو محمد کو مانتے۔ ہماری پوری کوشش اور پوری محنت ہوتی ہے کہ ہمارے نبی خوش ہو جائیں اور ان کی سنت کے مطابق زندگی ہم گزاریں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر پائیں۔ ہم اگر زبان سے بولتے ہیں تو ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تم زبان سے کچھ اور بولتے ہو اور عملی اعتبار سے تمہارے کچھ اور اقدام ہوتے۔ نام دے لیتے ہو اپنے پرماتماؤں کا، اپنے خداؤں کا، مریادہ پرشوتم کا، لیکن کام تمہارے ایسے گندے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی پرماتماؤں نے، ان مہاپروشوں نے، ان دیوتاؤں نے کبھی بھی انہوں نے یہ سوچا تک نہیں ہوگا کہ میرے بعد دنیا کے اندر یہ لوگ ایسی اتنی گر جائیں گے کہ کرسیوں کے لیے جھوٹ بولیں گے۔ منافقت، ہپوکریسی، زبان سے کچھ اور اندر کچھ اور۔ سب کچھ سمجھتے ہیں ہم اس قرآن کو، پردہ قرآن کا آرڈر ہے۔ It's not a culture, it is not the fashion of the clothing, it is only sign of modesty in the society۔ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ صرف کپڑا پہننے کا جناب ایک فیشن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پیغام سماج کے اندر دینا چاہتے ہیں، اس کو بیلنس رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت ہے، پہچان جائے کہ بھئی یہ عورت ہے۔ عورتوں کو جینس پینٹ پہنا دو، بال کھول دو اور ایک دم فٹنگ کی ٹی شرٹ پہنا دیجئے، اس کو مرد بنا کر مرد کے سامنے ملا کر کھڑا کر دیتے ہو۔ کیا پروو کرنا چاہتے ہیں؟ عورت ہے، ان کی جگہ، ان کی پیلس، ان کی جگہ، ان کی عزت، ان کا سمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حد میں رکھا۔ یقیناً آج ہم مسلمانوں کی اپنی شریعت پر، قرآن پر گرفت کم ہونے کی وجہ سے آج وہ لوگ دندنا رہے ہیں وقتی طور پر،
لیکن ہمیں یقین ہے کہ آئے گا ہمارا وقت بھی، یہ وقت تمہارا ہے، ہمارا بھی وقت آئے گا جو امن کا ماحول ہوگا پوری دنیا کے اندر۔ بھارت کی بات نہیں کر رہے ہم پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم قرآن والے ہیں، ہم دین شریعت والے، اور دین اور یہ شریعت صرف بھارت کے لیے نہیں، یہ قرآن صرف بھارت کے لیے نہیں، یہ قرآن پوری جگت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ھدی للناس پوری دنیا کے لیے، کوئی بھید بھاؤ اس قرآن میں نہیں۔ آؤ تم پڑھ سکتے ہو، آپ کے گرنتھ کو کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ رکا برس اللہ علامہ مقرب بنایا، اللہ علامہ، اللہ نے اپنے آخری نبی کو، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دشمنی چھوڑو، ریسرچ کرنے کی کوشش کرو، اپنے گرنتھوں کو پڑھو اور دیکھو، وہاں پر ہمارے سارے احکامات آپ کو مل جائیں گے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے گرنتھوں کے اندر ہمارا نماز موجود ہے، ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے گرنتھ کے اندر وہ روزہ موجود ہے، ہم اگر پردہ کرتے ہیں تو آپ کے گرنتھوں کے اندر وہ پردہ موجود ہے، ہم اگر ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ایک اللہ کا پیغام آپ کے رگ وید کے پہلے منتر کے اندر مل جاتا ہے، ہم اگر محمد کو آخری نبی مانتے ہیں تو آپ کے رگ وید میں، یجروید میں اور جناب پران میں، اپنشد میں، پھر رامائن میں، پھر مہابھارت گیتا میں، پہلے وید، پھر پران، پھر اپنشد، اس کے بعد پھر یہ ساری چھوٹی کتابیں، یہ رامائن، مہابھارت، گیتا، ان کتابوں کے اندر ہمارے نبی کے آخری ہونے کی پیشین گوئی موجود۔ دیکھ لو جا کر، پروف چاہیے تو میں پڑھ دوں گا، ایک ایک منتر بتا دیں گے ہم اگر نبی کو آخری مانتے ہیں تو قرآن کریم کے فرمان کی وجہ سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن ہے